چالو کر دیں. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد بالسند المتصل قال المصنف رضي الله عنه باب حديث بني النذير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في دية الرجلين وما ارادوا من الغدر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جب مدینہ شریف تشریف لائے تو وہاں قریباً 3-4 قسم ہو گئی. ایک قسم تو آپ کے وہ صحابہ تھے جو انصار کہلائے، ایک قسم وہ منافقین تھے کہ جو ظاہر میں ایمان کا اظہار کر رہے تھے، اندر میں ایمان نہیں تھا. ایک قسم وہ تھی کہ جن کے ساتھ آپ نے مصالحت کر لی تھی، اور وہ یہود تھے. یہود کے 3 قبیلے تھے مدینہ المنورہ کے اطراف میں، ایک بنو نذیر، ایک بنو قینقاع اور ایک بنو قریظہ. یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے. حضرت نے ان کے ساتھ مصالحت کر لی تھی کہ دیکھو ہم سب ساتھ مل کر رہیں گے، ہمیں ضرورت پڑی تم ہماری مدد کرے، تمہیں ضرورت پڑے گی ہم تمہاری مدد کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں گے. اور چوتھی قسم کفار مکہ تھے جو ہر وقت برسر پیکار تھے، جو محاربہ کے مر میں ہر وقت رہتے تھے. لیکن ان تینوں قبیلوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ مصالحت ہوئی اس کو توڑ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ خندق کے بعد سن ہجری 5 میں بنو قریظہ کو قتل کا مسئلہ ہوا، اس لیے کہ ان لوگوں نے اہل مکہ کا خندق میں بھرپور تعاون کیا. معاہدہ توڑ دیا اس لیے کہ دشمنوں کی مدد ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. جب اپنی جگہ پر خندق کے بعد بنو قریظہ کا واقعہ آئے گا. بنو قینقاع کا واقعہ یہ ہوا کہ بدر کے ہونے کے دوسرے ہی مہینے، یعنی بدر رمضان میں ہوا، اور شوال میں بنو قینقاع کو جلا وطن کر دیا. اور بنو نذیر کا جو مسئلہ ہوا اس میں اختلاف ہے کہ ان کو جلا وطن کب کیا. عروہ کا قول جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ بدر کے 6 مہینے کے بعد ان کو جلا وطن کیا. تو بدر رمضان میں ہوا سن 2 میں، اس کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر اور ربیع الاول، یعنی سن 3 ربیع الاول میں ان کی جلا وطنی. یہ تو عروہ کا قول ہے، لیکن عام مورخین کا قول ہے کہ ان کی جلا وطنی واقعہ بیر مؤونہ کے بعد ہے، اور واقعہ بیر مؤونہ سن 4 میں ہوا. تو اس کا مطلب یہ نکلا سن 4 صفر میں ہوا بیر مؤونہ کا واقعہ. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ بنو نذیر کی جلا وطنی سن 4 صفر کے بعد ہوئی. اب اس میں 2 قول ہو گئے. عروہ کا قول یہ ہے
کہ بدر کے 6 مہینے کے بعد یعنی سن 3 کے شروع میں، اور دوسرا عام مورخین کا قول یہ ہے کہ سن 4 میں واقع ہے بیر معونہ کے بعد یعنی سفر کے بعد۔ بنو نذیر کی جلا وطنی کا کیا واقعہ پیش آیا، اس میں بھی قدر اختلاف ہے، اور اسی اختلاف کی بنیاد پر یہ 2 تاریخ آ گئی۔ عام مورخین تو یوں بیان کرتے ہیں کہ ابو البراء مالک ابن عامر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، حضرت نے اسے دین سمجھایا، اس نے قبول بھی نہیں کیا، تکذیب بھی نہیں کی، لیکن اس نے کہا کہ آپ اپنے کچھ صحابہ کو، اپنے کچھ مسلمانوں کو ہمارے علاقے میں بھیج دیں، ہمارے پاس بھیجیں، تاکہ وہ آ کر ہمیں دین سمجھائیں، اور میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا، میں ان کی حفاظت کروں گا۔ یہ ہے واقعہ بیر معونہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہنے سے 70 صحابہ کرام کو، جو سب کے سب انصار تھے، ان کی صفت اپنی جگہ آئے گی کہ جو رات میں مسلح کے سوار تھے اور دن میں لکڑیاں چن کر بیچنے والے تھے، قرائے کرام تھے یعنی قاری القرآن تھے۔ قرآن یہ قرآن نہیں جو تمہاری اصطلاح ہے قرآن، جو فنی قاری کہے جاتے ہیں، یہ نہیں، یعنی قاری القرآن تھے، کثرت سے قرآن پڑھنے والے تھے، یہ مراد ہے۔ ورنہ قرآ کا لفظ آتا ہے تم یہی سمجھتے ہو کہ یہ فنی قاری سب مراد ہے، جو اسٹیج پر للکار کے رہتے ہیں، اکیلے کبھی نہیں پڑھتے، یہ مراد نہیں، قرآن کو خوب پڑھنے والے تھے۔ حضرت نے ان کو روانہ کیا اس علاقے میں، اور حضرت نے ایک خط بھی دیا۔ یہ وہاں پہنچے تو ابو البراء کا بھتیجا جس کا نام تھا عامر ابن طفیل، وہ اولاً تو غصے ہوا اور یہ کہا کہ اس خط میں محمد کا نام پہلے کیسے ہے، میرے چچا کا نام ہونا چاہیے، وہ اس قبیلے کے سردار ہیں، مالک ابن عامر کا۔ پھر اس نے اپنے قبیلے کو بلایا کہ ان 70 کو ہم قتل کر دیں۔ قبیلے والوں نے کہا کہ جب ہمارے امیر نے ان کو پناہ دی ہے تو ہم کچھ نہیں کریں گے۔ تو پھر عامر ابن طفیل نے قبیلے بنو سلیم، قبیلے ریل و زقوان، جو اس علاقے کے قبائل ہوں، ان لوگوں کو بلایا۔ وہ لوگ آئے، 69 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ ایک صحابی حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنے ساتھیوں کے اونٹ چرانے گئے تھے، جو سواری کے اونٹ تھے وہ چرانے گئے تھے، یہ بچ گئے۔ جب یہ واپس آئے تو دیکھا کہ سارے ہمارے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی۔ جس جگہ پر ان سب کو شہید کیا تھا اس جگہ کا نام تھا مقام قرقرہ۔ پھر عمرو بن امیہ زمری کو بھی پکڑ لیا، اور عامر ابن طفیل نے، اس کی ماں نے غلام آزاد کرنے کی منت مان رکھی تھی، تو عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بنایا، اور غلام بنا کر کے اگلے بال کاٹے، اور بال کاٹ کر کے پھر اپنی ماں کی منت کے اندر آزاد کر دیا، تو عمرو بن امیہ زمری بچ گئے۔ یہ واپس مدینہ شریف تشریف لا رہے تھے، راستے میں 2 آدمی ملے، ان سے پوچھا تم کس قبیلے سے؟ انہوں نے کہا بنو عامر۔ تو ان کے ساتھ بات چیت کی، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا، ان کو شراب پلائی، اور جب وہ مست ہو گئے تو ان دونوں کو قتل کر دیا۔ آ کر کے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ
میں نے اپنے 69 ساتھیوں میں سے 2 کا بدلہ لے لیا۔ حضرت نے فرمایا تم نے کن کو مارا؟ کہا یہ فرمایا تم عجیب ہو، وہ تو میرے ساتھ معاہدہ اور مصالحت کر کے گئے تھے اور تم نے معاہدین کو مارا، اب ان کی دیت دینی پڑے گی، اس لیے کہ شرط تھی کہ اگر سامنے والے کے آدمی مارے جائیں تو دیت میں شریک ہوں گے۔ تو اب چونکہ بنو نذیر سے بھی معاہدہ تھا، اس لیے حضرت ان دونوں کی دیت بری آتی تھی اور صحابہ کی حالت وہ نہیں تھی، تو بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے کہ بھئی تم بھی ہماری دیت میں مدد کرو۔ انہوں نے ایک جگہ بٹھا دیا آپ کو، اور احمد ابن عمرو نامی بدبخت آدمی، ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہے آپ کو قتل کرنے کا، کہ ایک دیوار کے پاس بٹھاؤ اور پیچھے سے آ کر آپ کے اوپر پتھر ڈال دو تاکہ آپ ختم ہو جائیں۔ حضرت کو ایک جگہ دیوار کے قریب بٹھا دیا اور ان کا یہ پلان چلا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا جبریل کے بتانے سے، حضرت وہاں سے تشریف لے آئے۔ اب چونکہ ان کا یہ پلان تھا، اس لیے انہوں نے معاہدے کو توڑا۔ معاہدے کو توڑنے کا نتیجہ یہی تھا کہ ان کے ساتھ مسئلہ قتال کا تھا۔ حضرت نے ان کا محاصرہ کیا، بالآخر وہ جلا وطنی پر راضی ہو گئے، آپ نے ان کو جلا وطن کر دیا اور یہ کہا کہ تم جتنا سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ اب اگر یہ شان ورود دیکھیں جلا وطنی کا تو واقعہ بیر معونہ کے بعد ہوگا، اس لیے کہ بیر معونہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ 70 صحابہ کو اسی میں شہید کیا۔ دوسری طرف اس کا شان ورود یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب مسلمان مدینہ شریف تشریف لائے تو اہل مکہ کو بے چینی تھی کہ یہ لوگ سکون سے رہتے کیسے ہیں وہاں۔ انہوں نے پہلے عبداللہ ابن ابی کو لکھا تھا جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا کہ یہ لوگ تمہارے شہر میں امن کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، یہ تو ہمارے باغی ہے۔ عبداللہ ابن ابی برسر پیکار ہوا لڑنے کے لیے، حضرت نے جا کر اس کو سمجھایا، اس سے کہا کہ دیکھو یہ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، ہم سکون اطمینان سے رہیں نہ لڑیں۔ وہ سمجھ گیا۔ اس کے بعد بدر ہوا سن ہجری 2 میں، اور بدر میں اہل مکہ کی بڑی شکست ہوئی، تو اب پھر جوش آیا ان کو۔ انہوں نے بنو نذیر کو کہلوایا کہ تم اہل حصن ہو، اہل قلعہ ہو، اہل ثروت ہو، اہل مال ہو، اہل ہتھیار ہو، سب کچھ تمہارے پاس ہے، اور یہ سابی لوگ مسلمان لوگ امن سے تمہارے وہاں رہ رہے ہیں۔ اللہ، یہ کوئی بات ہوئی؟ تم کیوں اس کے قتل اور اس کے نکالنے کی کوئی تدبیر نہیں کرتے؟ بنو نذیر اہل مکہ کی بات میں آ گئے، جبکہ معاہد تھے وہ لوگ۔ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا اب قتل کی سازش کرنا چاہیے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوایا کہ تم اپنے 30 آدمیوں کو لے کر آؤ اور ہمارے 30 آدمی بیٹھے، تم اپنی بات رکھو، ہم اپنی بات رکھیں، اگر آپ کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ہم آپ کا کلمہ ایمان قبول کر لیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ جب آپ آئیں گے تو پھر آپ کو قتل کر دیا جائے گا، اور بنو نذیر کے قلعے ہی میں یہ نشست ہو۔ حضرت چونکہ دین کی دعوت کے ہر وقت کوشاں رہتے تھے، حضرت نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد بنو نذیر نے سوچا کہ اگر 30 آدمی ان کے ہوں گے تو ہم محمد تک پہنچ نہیں پائیں گے، اور وہ 30 آدمی بچا لیں گے محمد کو، اس لیے کم کرو۔ انہوں نے پھر کہلوایا کہ 3 آدمی آئیں اور ہمارے 3 آدمی، اور بحث ہو۔ حضرت نے اس کو بھی منظور کر لیا۔ جانے کی تیاری تھی۔ انصار کی ایک عورت کا نکاح بنو نذیر میں یہودی سے ہوا تھا، تھی تو انصار کی عورت، لیکن بنو نذیر میں یہودی سے ہوا تھا۔ اس عورت کو اندر سے پتہ چلا کہ یہ ساری سازش ہے اور آپ کو قتل کی تدبیر بنا رہے،
اس عورت نے اندر سے اپنی فیملی کو کہلوایا جو مسلمان ہو چکے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضرت ان کا یہ پلان، تو معاہدہ توڑا، اور جب معاہدہ توڑا تو نتیجتاً اب ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہوگا۔ آخر حضرت نے ان کا محاصرہ کیا اور ان کو جلا وطن کر دیا۔ اگر اس کو دیکھے تو بدر کے بعد کا واقعہ ہوا، اس لیے کہ بدر میں اہل مکہ کو شکست ہوئی، جس کے نتیجے میں ان کو تیار کیا۔ عروہ کا قول یہی ہے کہ بدر کے 6 مہینے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن اب بات بڑی عجیب و غریب ہے، ایک طرف تو امام بخاری عروہ کا قول نقل کر رہے ہیں کہ بدر کے 6 مہینے کے بعد پیش آیا، اور دوسری طرف وہ واقعہ بھی پیش کر رہے ہیں جو 2 آدمیوں کی دیت کا مسئلہ تھا، اس کو اگر دیکھیں تو وہ سن 4 کا مسئلہ ہے۔ اب بخاری کا رجحان کس طرف ہے؟ ایک طرف سن 2 کا نقل کر رہے ہیں، ایک طرف سن 4 کا نقل کر رہے ہیں۔ عبارت پڑھے دیکھیں جی۔ الیہم فی دیت رجلین، 2 آدمیوں کی دیت کے تعاون کے سلسلے میں ان کے پاس جانا، تو یہ واقعہ تو بیر معونہ کے بعد کا ہے۔ تو آیا بخاری سن 4 کے قائل ہیں یا سن 2 کے قائل ہیں؟ جی۔ زہری کہتے ہیں کہ عروہ کا بیان یہ ہے کہ میں وقعت بدر کے بعد 6 مہینے کے بعد یہ پیش آیا، اس کا مطلب یہ سن 2 بدر کے بعد کا مسئلہ ہوا، سن 3 کے اوائل کا مسئلہ ہوا۔ پھر یہ کہ ترتیب اگر دیکھی جائے تو بخاری نے اس کو بدر کے بعد ہی نقل کیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ بخاری کا رجحان تو یہی ہے جو عروہ کا قول ہے کہ بدر کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، لیکن چونکہ عام مورخین کا قول وہ ہے تو امام بخاری نے اس کا بھی سراغ تمہیں دے دیا کہ دیکھو ایک واقعہ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اب اگر بیر معونہ کے بعد بھی اس واقعے کو مان لیا جائے تو اس کو کہیں نہ کہیں تو مجھے لکھنا ہی تھا، یا تو بیر معونہ کے بعد اس کا ذکر کرتا، تو میں نے یہیں پر اس کو ذکر کر دیا بدر کے بعد۔ جی۔ اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ بیر معونہ اور احد کے بعد پیش آیا، تو احد سن 3 میں ہے، بیر معونہ سن 4 سفر میں ہے، اس کے بعد یہ پیش آیا، تو ابن اسحاق کے قول کو بھی ساتھ ساتھ نقل کر دیا تاکہ دوسرے قول کی طرف بھی آپ کو اشارہ کر دیں۔ جی۔ قریظہ کا قتل سن 5 میں پیش آیا۔ جی۔ یعنی ان کے مردوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں بچوں کو غلام باندھی بنا لیا گیا، ان کے مال کو بھی تقسیم کر دیا گیا مسلمانوں کے درمیان۔ جی۔ مگر وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ جی۔ بنو قینقاع کا جلا وطنی یہ بدر کے 1 مہینے کے بعد ہوئی، یعنی شوال میں۔ جی۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قینقاع سے تعلق رکھتے تھے۔ جی۔ یہ تمام قبائل جو تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ مدینے کے اندر ہی یہ سارے قبائل تھے۔ جی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم میں جو سورۃ الحشر ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے تھے اس کو سورۃ الحشر نہ کہو، سورہ بنو نذیر کہو، اس لیے کہ اس میں یہ بنو نذیر ہی کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو سورۃ الحشر سے کیوں منع کرتے تھے؟ حشر کا معنی قیامت بھی ہوتا ہے، تو کہیں کو یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ قیامت سے متعلق صورت ہے، یہ تو بنو نذیر سے متعلق صورت ہے۔ جی۔ یعنی حضرت نے انصار کے باغات کو مہاجرین وغیرہ پر تقسیم کیا تھا، لیکن جب بنو قریظہ اور بنو نذیر وغیرہ جب فتح ہوئے تو اس صورت میں آپ نے انصار کے جو درخت
مہاجرین کو دیے تھے وہ واپس کر دیے، اور حضرات مہاجرین کو بنو قریظہ بنو نذیر کے جو باغات مال غنیمت کے طور پر آئے وہ مہاجرین میں تقسیم فرمائے۔ جی مقام بویرہ پر خاص ان کے باغات تھے بنو نذیر کے، اور نبی علیہ السلام نے چونکہ یہ لوگ جب قلعے میں بند ہو گئے اور اپنا قلعہ کھول نہیں رہے تھے تو حضرت نے ان کے باغات کو جلانے کا اعلان فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اپنے مال کو بچانے کے لیے نکلیں گے۔ جی پھر صحابہ کو خلجان ہوا کہ اب بنو نذیر تو فتح ہو گیا اور یہ مال غنیمت کے طور پر ان کے باغات آئے، تو ہم نے درختوں کو جلایا ہے، یہ کہیں نعمت کی ناشکری تو نہیں ہوئی؟ اللہ نے اس پر یہ آیت اتاری، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، تم نے جن درختوں کو کاٹا یا جس کو باقی رکھا اپنی جڑوں پر، فباذن اللہ، نبی کا حکم اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس پر غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت ان کے باغات جلائے تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مکہ کو چرانے کے لیے شعر کہا، وحان علی صراط بنو لوی حریق بالبویرۃ مستطیر، آسان ہو گیا بنو لوی کے سرداروں پر۔ بنو لوی یہ مکے کے لوگ تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور مکے ہی والوں کا نام لیا تاکہ مکے والوں کو اور زیادہ تکلیف ہو کہ تمہارے ہی آدمیوں نے ان باغات کو آگ لگائی ہے۔ آسان ہو گیا بنو لوی کے سرداروں پر مقام بویرہ پر لمبی آگ کا لگانا، مستطیر لمبی آگ۔ قال فاجابہ ابو سفیان، ابو سفیان ابن حارث اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس شعر کا جواب دیا۔ جی ادام اللہ ذلک من صنیع، اللہ اس عادت کو باقی رکھے، یعنی تم جلاتے ہی رہو۔ جی اور اطراف میں آگ لگاتے ہی رہو۔ جی ستعلم اینا منہا بنزہ وتعلم ای ارضنا تزیر، ان قریب تم جان لو گے کہ کون اس سے بچتا ہے، یعنی ہم تو بہت دور ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں، اور تم جان لو گے ای ارضنا تزیر، اور کون سی زمین جو ہے نقصان پہنچاتی ہے۔ نقصان تمہیں کو پہنچے گا، ہم کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ جی عمر بن الخطاب اپنے جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ کا دربان آیا، حاجب دربان جن کا نام تھا یرفع۔ جی فرمایا عثمان، عبد الرحمن، زبیر، سعد رضی اللہ عنہم سب آئے ہوئے